الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، یقیناً صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ کے دن کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے معاملات میں خیر و برکتیں نازل فرمائے۔ ہم آج کے دن گھر سے جس کام کے لیے نکلیں، اللہ ہر قدم پر کامیابیاں عطا فرمائے، ہماری زندگیوں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے ان کو محفوظ رکھے۔ اور یقیناً اپنے ملک عزیز کے لیے بھی دعا کیا کریں، جو ہمارے پریشان حال کے اندر ہم لوگ جی رہے ہیں اور ہمارے اندر جو معاشی پریشانیاں آ چکی ہیں، معاشی طور پر پریشان ہیں سب، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے ساتھ ناراضگی والا معاملہ ختم فرما دیں، ہمارے حال پر میں سمجھتا ہوں رحم و کرم کی دعا ہمیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے رشتہ دار و اقارب کے لیے بھی دعا کیا کریں اور اپنے ہم وطنوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ ناظرین کرام، یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں ہم بستے ہیں، اس معاشرے میں دیکھیں تو روزمرہ کی بات بن چکی ہے، روزمرہ کا معمول بنتا جا رہا ہے کہ معاشرے میں امن و امان اور پرسکون زندگی کے لیے جو صبر و تحمل اور رواداری چاہیے تھی وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم گھروں کی بات کریں تو گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں، جھگڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں گھر ٹوٹنا شروع ہو چکے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے کہ گھروں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک یہ عدم برداشت کا کلچر جو ہے یہ پروان چڑھتا جا رہا ہے، اور جو بہت زیادہ صبر و تحمل دیکھنا چاہیے تھا وہ صبر و تحمل بھی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا۔ وہ تحمل جو برداشت، بردباری دین نے سکھائی تھی وہ سارے کے سارے ہم بھلا بیٹھے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ آج ہماری عدالتیں بری ہوئی ہیں اور ہماری عدالتوں کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو یہ کیسز نظر آئیں گے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر گھر میں لڑائی ہوئی، اس کے بعد جو ہے نوبت طلاق تک پہنچی، طلاق کے بعد ہم نے دیکھے خاندان اجڑتے ہوئے نظر آئے، اور یقیناً دل دکھتا ہے جب آپ معصوم بچوں کو، جنہوں نے گھروں کے لانس کے اندر کھیلنا تھا، جنہوں نے گھروں کے رومز کے اندر کھیلنا تھا، جب وہ عدالتوں کے بینچز کے اوپر اپنی ڈنکیز کے ساتھ کھیلتے ہیں، اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو دل دکھتا ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے گھروں کے اندر تربیت حاصل کرنی تھی، لیکن آج یہ وہاں پہ تربیت لے رہے ہیں، یہ وہاں پہ ٹائم گزار رہے ہیں جہاں پر فتنہ فساد کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ ان کے ددیال اور ننیال آپس میں لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ یہاں سے گھروں سے، خاندانوں سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں اور یہ ہوتی اقتدار کے ایوانوں تک جا پہنچی ہیں۔ ہم اگر ممبر و محراب کی بات کریں، ممبر و محراب سے جہاں سے ہمیں اتحاد کا درس ملنا تھا، جہاں پر ہمارے لیے وحدت کا پیغام آنا تھا، یکجہتی کا پیغام آنا تھا، ہمیں بعض اوقات وہاں سے بھی ہمیں کمزوری نظر آتی ہے۔ یہ سارے پہلو ہیں اور یقیناً ہمارے معاشرے میں عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تحمل، بردباری، رواداری جو ہے وہ اس معاشرے سے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، فیکٹرز ہیں، اسباب ہیں، لیکن ان کا حل بھی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پیش کیا ہے، ہم نے اس کی طرف بھی جانا ہے۔ آج کے پروگرام میں اسی پہ بات کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے جو مہمان شخصیات آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ پروگرام اسلام اور ایمان کی سکرین پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور یقیناً ہماری فکری اور علمی رہنمائی فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علامہ محمد وقاص جعفر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ایک بار پھر تشریف لائے۔ ان کے ساتھ مفتی محمد غلام یاسین نظامی صاحب، صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ، آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں وقت دیا، اور آپ دونوں شخصیات ہمارے پروگرام کا اکثر حصہ ہوتے ہیں اور ویورز ان کو دیکھنا اور ان کو سننا، ان سے استفادہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت اس قدر تک بڑھ چکا ہے، اس کا رجحان اس قدر زیادہ ہو چکا ہے اور یہ اتنا پروان چڑھ گیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی نے کہا تھا کہ پاکستان میں تو صرف دو بندوں کی جیسے ٹریفک جام ہو جاتی ہے، آمنے سامنے گاڑی لے آتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ تم پیچھے کر لو، وہ کہتا ہے تم پیچھے کر لو۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہم پورے ایک علاقے کو ہم ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے اپنے رویوں کی، تو رویوں میں تلخی آ گئی ہے، رویوں کے اندر بہت سختی آ گئی ہے، ہماری زبانوں میں بہت ترشی آ گئی ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ جب دین اسلام نے ہمیں اتنا واضح طور پہ بتا دیا، قرآن پاک کے اندر بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی، لیکن آج جو ہمارے معاشرے میں عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں؟ اگر اس کی پہلے اسباب پہ بات کر لی جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم حل کی طرف بھی جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت ایک اہم ٹاپک ہے اور یہ ایک سوشل ایشو ہے
اور عدم برداشت، اس کا جو اصل معنی یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے کہ عدم برداشت کوئی بیماری نہیں ہے، جی عدم برداشت کے پیچھے ایک بیماری ہے، یہ اس کا آپ کے سامنے ایک عکس نظر آتا ہے۔ اچھا، عدم برداشت خود کوئی چیز نہیں، اس کی بیک اینڈ پہ ایک چیز ہے، جیسے کہتے ہیں نا کوئی اس کے جیسے بخار ہو جاتا ہے تو بخار ایک بیماری نہیں ہوتی، بخار کسی بیماری کی علامت ہے، کوئی وجہ ہے پیچھے، تو یہ عدم برداشت ایک علامت ہے۔ ٹھیک، اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک جہالت والا اچھا، اور لوگوں کی لا علمی والا جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے یہ بڑھ رہا ہے۔ عجیب، اگر آپ دیکھیے نا کہ جہالت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے شمار ایسی چیزیں جو تربیت جن کی ہونی چاہیے تھی، جن چیزوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے تھا، مل جملہ پوری امت کو سیکھنا چاہیے تھا، پوری قوم کو سیکھنا چاہیے تھا، ہم اس سے نابلد ہیں۔ بالکل، یہ اس کی وجہ ہے۔ دیکھیے ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ ایک تو جینیٹک پرابلم ہو سکتی ہے، ایک بندہ اس کے جینز ایسے ہیں، اس کے ڈی این اے میں ایسے ہے کہ وہ بات کو برداشت نہیں کرتا، بہت جلدی غصہ کر جاتا ہے، ہائپر ہو جاتا ہے، تو ایک تو یہ بات ہے۔ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی تربیت اور تعلیم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ ایک اس کی اور وجہ بھی ہے، اور وہ دوسری وجہ جو ہے کہ جیسے آپ نے ابھی بات کہی کہ اس کے لڑکپن سے لے کے، اس کے بچپن سے لے کے اس کی جوانی تک اس کی تربیت کہاں پر ہوئی ہے، بالکل صحیح، کیسے معاشرے میں ہوئی ہے، کیسے گھر میں ہوئی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کے اوپر وہ چیزیں آتی ہیں۔ جیسے آپ نے بھی بات کی کہ جو بچہ جس کے ماں باپ کے درمیان ڈسپیوٹ چل رہا ہے اور وہ عدالتوں میں ہے، جب وہ عدالتوں میں جاتا ہے جہاں پہ انصاف نہیں ملتا، جہاں پہ وہ دیکھتا ہے جہاں پہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، جب وہ ایسی جگہ پہ ہوگا تو ظاہر ہے اس کے اندر اس بنیاد کے اوپر عدم برداشت پیدا ہوگا، اس کی بنیاد کے اوپر اس کے رویے بدلیں گے۔ اور ان تمام چیزوں کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جو اقدار ہوتے ہیں ان اقدار سے پھر ایک اخلاق جنم لیتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اب یہ معاملہ ہے کہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، جو ہمارے رہبر ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، ان کا سر دست یہ کام ہے کہ وہ ان رویوں کو بدلنے کی کوشش کریں، ان کا کردار، مثال دیکھیں نا، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اگر ہم امریکہ کی مثال لے لیں، امریکہ میں انہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے کہ جو لوگ سٹریٹ کرائمز کرتے ہیں، جو لوگ جرائم سیریل کلر ہیں، جی سیریل کلر ہیں، ان کے بارے سے کہا گیا کہ یہ وہ نوجوان ہیں کہ جن کے والدین کے درمیان ڈسپیوٹ ہو گیا، جن کے گھروں کے اندر اختلاف پایا جاتا تھا، جن کے گھروں میں روزانہ یہ لڑائی جھگڑے پائے جاتے تھے، یہ وہ بچے ہیں جن کے والدین کی سپریشن ہوئی ہے، الگ الگ ہوئے ہیں، تو وہ یہ اگریشن اپنا سوسائٹی سے لینا چاہتے ہیں۔ بے شک، اس میں تو آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے نا، کوئی بھی سوسائٹی کا چہرہ مہرہ جو ہوتے ہیں نا وہ 3 افراد ہوتے ہیں۔ اگر آپ مسلم معاشرے کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ہمارے علماء ہیں، ہمارے زعماء جو ہیں، اسلامک اسکالرز جو ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے، جی، آپ اپنے دانشوروں کو دیکھ لیجئے، اپنے اساتذہ کو دیکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، سیاستدانوں کو دیکھ لیجئے۔ یہ 3 طبقات ایسے ہیں جن کے اندر اگر عدم برداشت نہیں ہوگا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے ابھی بات کہی تھی کہ وہ 2 بندے کھڑے ہیں اور وہ گاڑی ایک بھی پیچھا کرنے کو تیار نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو ایک عوام الناس کی بات ہے نا۔ عوام الناس میں تو پھر بھی عدم برداشت تھوڑا سا ہے، لیکن یہ آپ اس کے اندر اگر حکمران طبقے میں جائیں، اگر آپ ممبر و محراب پہ جائیں، اگر آپ دانشوروں کی بات کریں تو وہاں پر اس کا زیادہ فقدان نظر آتا ہے۔ جی بالکل، لیکن بات یہی ہے ڈاکٹر صاحب جو آپ نے پہلے کی تھی کہ ہمیشہ چینج اوپر سے آتا ہے۔ جی بالکل، جب آپ اوپر والے طبقے کو ٹھیک کر لیں گے تو نیچے والا طبقہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی، بالکل، کیونکہ وہ آپ کے رول ماڈلز ہیں۔ کسی اللہ والے نے مفتی صاحب کہا تھا کہ مجھے 2 طبقات جو ہیں ان کی اصلاح کی ضمانت مل جائے تو معاشرہ جو ہے وہ خود بخود اصلاح کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ ایک طبقہ حکمرانوں کا اور دوسرا طبقہ علماء کرام کا۔ یہ دونوں طبقات جب اپنی اصلاح خود ہی کر لیں گے اور رول ماڈل بنیں گے تو رعایا جو ہے وہ خود بخود جو ہے صحیح راستے پر، صحیح ٹریک کے پر چل پڑے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر فرسٹریشن پائی جا رہی ہے، ہم ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں، سوشل میڈیا کے میدان دیکھ لیں، وہاں پہ ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں، اگر ہم ٹاک شوز دیکھ لیں میڈیا کے، اس میں ہم دست و گریبان ہیں، ہم ممبر و محراب کو دیکھ لیں، وہاں پہ ہم ایک دوسرے کی کفر کی فتوے لگا رہے ہیں، ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی کو بات کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اپنی بات ڈنڈے کے زور پہ منوانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. گھروں کی بات دیکھ لیں, گھروں کے اندر بھی یہ معاملات ہیں. ہر بندہ کہتا ہے میری بات کو سنا جائے, میری بات کو مانا جائے, اور عدم برداشت اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آج ہمارے پاکستان میں طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, خلا کے کیسز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں, ریزنز کیا ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں عدم برداشت اتنا کیوں بڑھ گیا؟ یہ 10-20 سال پہلے تو اتنا زیادہ نہیں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف حاصل کرنے پہ بڑی بڑی مبارکباد پیش اللہ پاک کرتا قبول ہوں. فرمائے. اللہ پاک آپ کو بار بار جانے کی سعادت اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی اور نئی ہاں. وسلم کی مسجد کی زیارت نصیب فرمائے بار بار. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑا شرف بے ہے, شک بے شک, یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اللہ خیر. اور یقیناً جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی بڑی خوبصورت تمہیدی جو ہے وہ کلمات کہے ہیں. بڑا خوبصورت انٹرو جو ہے وہ آپ نے پیش کیا ہے. میں اس کے اندر 2-3 چیزوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عدم برداشت کہتے کسے ہیں. عدم برداشت کا مطلب ہے صبر کا نہ ہونا, صبر کا نہ ہونا. اچھا, اس کی بنیادی وجوہات اگر دیکھی جائے نا تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ دین سے دوری ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ ان کے پاس ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. سبحان اللہ. دوبارہ انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ اس کے علاوہ. آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. اچھا. تیسری بار پھر عرض کیا گیا, یا رسول اللہ اس کے علاوہ. آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. سبحان اللہ. اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے, فاعفو واصفحوا. سبحان اللہ. درگزر کرو, معاف کر دیا کرو. در حقیقت صحیح معنوں میں دیکھا جائے نا, اگر ہم اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کر لیں, کیونکہ ہمارا دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. بے شک بے شک. زندگی کے تمام معاملات میں وہ ہماری مکمل رہنمائی کرتا جی. ہے. تو ہمیں چاہیے, اتنا خوبصورت دین ہمارے پاس ہے اور اس کے باوجود بھی اگر ہم عدم برداشت کا شکار ہیں تو یہ ہماری جہالت اور لا علمی ہے. جی. اگر نہ دیکھا جائے, قرآن عزیز ہے وہ ہمارے لیے باعث ہدایت بھی ہے, باعث رحمت بھی ہے, باعث شفا بھی ہے. بے شک. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات, جی, جن کی حیات مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی حیات مبارکہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ اسوہ حسنہ ہے. بے شک بے شک. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کے اوپر عمل کریں, قرآن عزیز کو پڑھیں اور محبوب دو عالم کی سیرت طیبہ پہ عمل کریں. بے شک. دیکھیے قبلہ ڈاکٹر صاحب, عرض یہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. میں ایک ہی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک آپ کو معصور رکھا گیا, ود فیملی. جی. سوشل بائیکاٹ کیا گیا. بالکل. وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اللہ. وہ ہیں کس لیے؟ ہماری تربیت کے لیے. بالکل. ہمیں برداشت کھانے کے لیے, ہمیں برداشت تحمل بردباری سکھانے کے لیے. اب اس کا بہترین اظہار اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا, تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا, وہ تمہارا رویہ ہے. اب میرا رویہ کیا ہے کہ جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. کیا اصل میں دیکھا جائے میسیج کیا خوبصورت دیا ہے سیرت کا چیپٹر, یہ جو ہے ہمیں یہ کیا میسیج دے رہا ہے کہ ان کو معاف کیا جا رہا ہے جنہوں نے آپ پہ ظلم و ستم کیے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ظلم و ستم بھی ایسے ہیں کہ جن کی مثال نہیں ملتی. جن لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی, ان کی منصوبہ بندیاں کی. تو دیکھا جائے نا, اگر کوئی آدمی عدم برداشت کا شکار ہے تو اس کی دیکھا دیکھی ہمیں نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سٹیبل رکھیں. اسے تو ڈاکٹر صاحب قرآن پاک نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر کوئی آپ کے ساتھ جہالت کی بات کرتا ہے تو آپ نے تو سلامتی کی بات کرنی ہے. ہمارے بعض کا لوگ کہتے ہیں بھی سلام ہے, اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں, حالانکہ قرآن پاک کہتے ہیں سلامتی کی بات. اگر وہ مقابلے میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, جھگڑا کر رہا ہے, یا آپ کے ساتھ وہ اخلاقیات کے دائرے بات نہیں کر رہا, تو آپ نے سلامتی کی بات کرنی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ریزن کیا ہے کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, یقیناً مہنگائی بھی یہاں موجود ہے, بے روزگاری بھی موجود ہے, فرسٹریشن ہے بہت زیادہ, لوگوں میں طبقاتی تقسیم, استحصال, ناانصافی, بہت ساری چیزیں فیکٹرز اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ صبح جب بندہ گھر سے نکلتا ہے نا آفس کے لیے, تو سگنلز کے اوپر ہی لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے.
بریک لگانے سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کہ ایک دوسرے کے راستہ روکنے پر جو ہے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. ہم چڑے ہوتے ہیں ہر مطلب آفس سے نکلیں تب ہمارے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوا ہے، گھر سے نکلیں. تو آپ اس کی کیا بنیادی وجوہات سمجھتے ہیں کہ ہم جس خطے میں بس رہے ہیں تو ہمارے اندر جو یہ چڑچڑاپن آ چکا ہے، عدم برداشت آ گئی، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے دست و گربان ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جس طرح اپنا نظامی صاحب نے بھی فرمایا اور میں نے بھی ایک بات کہی تھی کہ بنیادی چیز تو دین سے دوری، یعنی اس کو آپ جہالت کہہ سکتے ہیں، لا علمی کہہ سکتے ہیں. دوسری بات کہ جہاں آپ کی تربیت ہوئی، جس ماحول میں آپ کی تربیت ہوئی. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو دیکھیے آپ کے سامنے جب چیزیں نظر آتی ہیں اپنے علاقے میں، آپ دیکھیے کہ کشمیر کا ایشو ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ناانصافی ہے، انڈیا نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اپنی حریت مانگ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ افغان وار ایک طویل عرصے سے لڑی گئی، وہاں پہ پہلے روس آیا، پھر امریکہ آیا، تو ان تمام، پھر افغان مہاجرین کا یہاں پہ آنا، پھر یہاں پہ ایک ورسٹیلٹی ہونا، ایک ڈائیورسٹی ہونا اس معاشرے میں، مختلف زبان بولنے والے، مختلف کلچر رکھنے والے، مختلف اپنا رسم و رواج رکھنے والے. اب ہم سب نے اکٹھا رہنا تھا تو اس کی بنیاد جو تھی وہ کلمہ تھی. یعنی اسلام، پاکستان کا اگر کوئی نظریہ ہے تو وہ نظریہ اسلام ہے، جی اس کی وجہ سے ہم متحد ہیں نا، ورنہ تو ہماری ہر چیز ہم ڈائیورسٹی ہے اس کے اندر. تو ہم نے اکٹھا ہونا تھا ان تمام چیزوں کے اوپر، ایک کلمے کی بنیاد پر، ایک مذہب کی بنیاد پر، ایک نظریے کی بنیاد پر. اب وہ نظریہ جو ہے نا وہ دھندلا گیا ہے، ہم اس سے بالکل پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. جس نظریے کے لیے، دو قومی نظریے کے لیے ہم نے جدوجہد کی تھی، جی ہم اس سے پیچھے ہٹ اس کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے. وہ دیکھیں نا، علامہ اقبال تھے نا، تو آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا نا کہ جب میرے دین کے اوپر گرد و غبار آ جائے گی تو ایک مجدد آئے گا جو اس کو ختم کر دے گا، اور وہ جو دین کا صحیح چہرہ مورا ہے وہ واضح ہو جائے گا. اب دیکھیے اقبال نے بھی خطبہ الہ آباد میں انہوں نے کوئی تجویز نہیں دی تھی کہ ایک ملک بننا چاہیے، بلکہ انہوں نے ایک پریڈکشن کی تھی، ایک پیشین گوئی کی تھی کہ مسلم مغربی علاقوں کے اندر ایک ایسی ریاست قائم ہوگی جو اسلام کے اوپر جو گرد و غبار آ گیا ہے، اس گرد و غبار کو دور کر کے صحیح ایک اسلامی نظام لے کر آئے گی. بالکل ٹھیک. تو وہی بات آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اس نظریے سے دور ہیں. یہ بنیادی وجہ ہے. دیکھیں جب کوئی قوم ڈیٹریکٹ ہو جاتی ہے تو وہ پھر آپ دیکھیں نا، مہنگائی کا ایشو ہے، وہ دیکھیں لوگوں کے اندر یہ ساری وہ چیزیں، بے روزگاری ہے، یہ وہ ساری، پھر ایک ڈپریشن کا ہونا، یعنی ایک ایسی مایوسی. ابھی بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ قوم کے اندر ایک مایوسی پھیل چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے عدم برداشت. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ دیا کہ ہماری قوم جو ہے مایوسی کی طرف جا رہی ہے، لیکن دین اسلام نے کہا کہ مایوسی کرنا تو کفر ہے، اور کفر والے سے جب اتنا بڑا درجہ بتا دیا مایوسی کا، تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو قوم مایوس ہوتی چلی جا رہی ہے اس کی وجوہات پہ بھی بات کریں گے، اور ان کا حل کیا ہے. دین اسلام نے تو ہر چیز کا حل پیش کیا، قرآن و حدیث میں ہر چیز کا حل موجود ہے. حل بھی سیکھیں گے، لیکن ٹائم ہوا بریک کا. بریک کے بعد آ کے علماء کرام سے مزید جانیں گے کہ عدم برداشت کی جڑ جو ہے اس معاشرے سے کیسے ختم کی جا سکتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویو. پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کے ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کریں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ دیا تھا کہ ہماری قوم کے اندر مایوسی پھیلتی جا رہی ہے. عدم برداشت جب ایک انتہا تک پہنچ جاتا ہے، جب ہم نے ایک نظریے کے تحت اس ملک کو حاصل کیا تھا، لیکن اس نظریے کے اوپر ہم کام نہیں کر رہے، اس نظریے کے اوپر ہم چل نہیں پا رہے. لیکن جب ایک بندے کے پاس اس کے لیے مشرع راہ ہوتی ہے، اس کے لیے اس کو اس ٹریک پہ چلانے کے لیے ان کی تربیت کی جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تربیت کا فقدان تو پایا جا رہا تھا، لیکن بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت پیدا ہوا، اس کو آگے بڑھتے بڑھتے ہم نے دیکھا کہ لوگ مایوس ہونا شروع ہو گئے. لیکن دین اسلام نے تو مایوسی کو کفر کہا ہے. مفتی غلام یاسین نظامی صاحب کو بھی اس میں شامل کریں گے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب دین اسلام نے کہہ دیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، تو یہ نا امید ہونا تو یہ مسلمانوں کو تو شیوا نہیں تھا، تو ہم کیوں اس راہ پہ چل پڑے؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جہاں پہ لوگوں کی جان مال اور عزت محفوظ نہ ہو، یہ بنیادی چیزیں ہیں نا. اللہ جہاں پہ لوگوں کو بنیادی حقوق نہ دیے جائیں، جہاں پہ کیا کہتے ہیں عدل و انصاف نہ ہو، اللہ جہاں پر کیا کہتے ہیں کہ
مساویانہ حقوق لوگوں کو نہ مل رہے ہوں، اور جہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہوں کہ طبقاتی تقسیم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ بڑھتی چکی جا رہی ہے، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو قانون جو ہے، ہمارا دین تو کہتا ہے کہ قانون جو ہے وہ سارے قانون کے لیے سارے کے سارے برابر ہیں قانون کے نزدیک۔ دوسرے نمبر پر اگر احترام انسانیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو تمام انسان جو ہیں وہ احترام کے قابل ہیں۔ تکریم انسانیت کا بھی یہی پہلو ہے۔ اللہ پاک نے قرآن عزیز میں اس حوالے سے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، دوسرے مقام پہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ جی، اور اسی طرح دیکھا جائے نا، رواداری بھی بہت ضروری ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ہمارے علم میں نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ مایوسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اور وگرنہ ایک مسلمان جو ہے اگر وہ صحیح معنوں میں دین کی تعلیمات پر عمل کرے نا، میں زیادہ نہیں کہتا آپ کے سامنے، صرف ایک ہی بات کہتا ہوں۔ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے، کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی دو حالتوں سے خالی نہ ہو۔ اسے یا تو غم کا سامنا کرنا پڑے گا، دکھ کا سامنا کرنا پڑے گا، یا اسے خوشی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارا دین جو ہے وہ ہماری یوں رہنمائی کرتا ہے کہ اگر تمہیں دکھ پہنچے تم صبر کرو تو اللہ پاک کے ہاں تمہارے لیے جزا ہے، اور اگر خوشی پہنچتی ہے تم شکر ادا کرو تو بھی تو اللہ کے ہاں تمہارے لیے اجر ہے۔ جی، اصل میں بات ہی یہیں پر آتی ہے کہ دین سے دوری اس حد تک بڑھ چکی ہے، اگر دین سے دوری نہ ہوتی۔ مفتی صاحب معذرت کے ساتھ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دین سے دوری کی وجہ بھی تو ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ممبر و محراب میں سننے کے لیے جاتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے کوئی اتحاد کا پیغام ملے، وہاں سے ہمیں کوئی یکجہتی کا درس ملے، وہاں سے ہمیں کوئی معاشرے کی اصلاح کے پہلو سننے کو ملے، لیکن ہم جب جاتے ہیں وہاں پہ بھی فرسٹریشن میں ملتی ہے، وہاں بھی ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں، ایک دوسرے بہتان بازیاں ملتی ہیں، تو ہم کہاں پہ جائیں؟ ہم سیاستدانوں کی بات کریں، سیاستدانوں کے بیانات پڑھتے ہیں اخبارات میں یا ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھتے ہیں، وہاں بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم علماء کی بات کریں وہاں بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، یہ بات صرف مسجد و ممبر تک محدود نہیں ہے، ہمارے تمام کے تمام ادارے جو ہیں وہ اسی کیفیت کا شکار ہیں۔ تو پھر اس کی بنیادی وجہ پھر کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے، دین سے دوری ہے۔ تو دین کے قریب کس نے لے کے آنا؟ ہمیں دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مسجد جو ہے وہ تو ہمیں مساوات سکھاتی ہے۔ اب مسجد کے علاوہ یہ مساوات آپ کو کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ مسجد کے اندر اگر ہم لوگ چلے جائیں نا، اگر کوئی آدمی کسی سے بات نہ بھی کرے، وہاں پر بیٹھنے کا ادب بندے کو اپنے آپ آ جاتا ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ بندہ اونچی آواز میں بات نہیں کرتا۔ صحیح، یہ اس کے اثرات ہیں۔ جی، اور جو علماء کرام ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی ادا کر رہے ہیں۔ دیکھا جائے نا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو فرعون کے پاس بھیجا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس کے پاس جانا تو جا کر ذرا نا نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ جہاں تک تعلق ہے مسجد و محراب کے حوالے سے، میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد و محراب جو ہیں وہ ایک حد تک اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اگر مسجد و محراب اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کر رہے ہوتے تو آج معاشرہ جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہو جاتا۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ دیکھیں معاشرے میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اگر معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ممبر و محراب کا وہ حق ادا نہیں کیا، تو بہت سارے اہل اللہ بھی موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، علم والے موجود ہیں جنہوں نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ عدم برداشت تو مذہبی معاملات میں بھی اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ہم اپنے نظریات جو نہیں مانتا اسے ڈنڈے کے زور پر نظریہ منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بلا تحقیق ہم نے جڑاں کے اندر آگ بھی لگا دی، اور اس قدر آگ لگائی کہ ہم نے اس کی بالکل تحقیق بھی نہیں کی کیا تھا، وہ نکلا کیا، ابھی اس کا مطلب جو ہمیں ابھی جو اس کی رپورٹس آ رہی ہیں وہ نکلا کیا، تو ہم نے جو وہاں پہ کردار ادا کیا، آج ندامت اور شرمندگی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بچا ہے؟ دیکھیے، جو آپ نے جو باتیں کی ہیں نا، میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جو چیز کثرت کے ساتھ چیز جاتی ہے نا بالمجموع، اس میں ایکسیپشنز تو ہوتی ہیں۔ جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ممبر و محراب سے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے لوگ، اچھے اچھے لوگ موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن جو کثرت ہے نا، وہ چاہے ممبر و محراب کی بات ہو، چاہے وہ دانشوروں کی بات ہو، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، ان تمام میں اکثریت جو ہے وہ عدم برداشت کا شکار ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ مثال کے طور پہ
ہر عالم دین کوئی بھی اسکالر بیٹھا ہوا ہے جی وہ اپنے مسلک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے لیکن وہ دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنی بات دوسرے کے ذہن میں دوسرے کے نظریے کو ٹھونسنے کی بات کر رہا ہے۔ یہی سیاست کا معاملہ ہے کہ سیاستدان ایک دو پولیٹیکل پارٹیز کے رہنما بیٹھے ہیں، 3 کے بیٹھے ہیں، تو وہ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں، لیکن وہ پوائنٹ آف ویو بیان نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں اس کی نیگیشن کرنی ہے اور وہ اگلے کا پوائنٹ آف ویو سن نہیں رہے ہوتے۔ سیاست کی جو عدم برداشت ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ تو گھروں میں آ گئی ہے، گھروں میں آ گئی، جی بالکل۔ اولاد والدین کی بات نہیں سن رہی، والدین اولاد کے اوپر اپنی دوستاندھی جما رہے ہیں۔ کہتے ہیں اب جب ہم سن رہے ہوتے ہیں اکثر آپ دیکھیں تو وہ اگلے کی دلیل نہیں سن رہے ہوتے بلکہ اس کا جواب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کا جواب کیا دینا ہے۔ بالکل ایسے تو یہ ہمارے رویے ہیں۔ جی اچھا اب اس کے اندر آپ دیکھیے، میں ایک اور اس کے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ دیکھیں کہ 2 بنیادی طبقات جو ہے نا، 2 بنیادی تقسیمیں بھی اس عدم برداشت کی وجہ ہیں۔ ایک جو ہے وہ حکمران طبقہ اور عوام کے درمیان، اشرافیہ اور عوام کے درمیان، وہ آپ بیوروکریسی لگا لیں، سیاستدان لگا لیں، حکمران لگا لیں، اس کے درمیان ایک بہت بڑا تفاوت ہے، اور وہ بنیادی وجہ امیر اور غریب کے اندر بہت زیادہ گیپ کا آ جانا ہے۔ ایک یہ وجہ ہے عدم برداشت کی، اور دوسری وجہ جو ہے نا وہ ہمارا طبقاتی نظام میں دیندار اور دنیا دار کا استعمال ہونا۔ یہ جو لفظ ہے نا قبلہ، یہ اتنا خطرناک ہے۔ اب جو دیندار ہے، میں آپ کو ہم جاتے ہیں ملتے ہیں لوگوں سے، جو لوگ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں ان کے اندر 2 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو ان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہو گیا، اور دوسرے نمبر پہ وہ ان کے اندر حقارت اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ عورت جو ہے یہ پردہ نہیں کر رہی تو یہ تو جہنمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اس طرح کا نظریہ دین میں اس کی گنجائش ہے؟ بالکل گنجائش نہیں۔ میں نے کہا نا کہ ہم نے خود بنا رکھا ہے ایک طبقاتی کہ ہم دیندار ہیں، ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور ایک دنیا دار طبقہ بنا ہوا ہے، حالانکہ اسلام کا ان دونوں چیزیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دنیا دار کا کیا طبقہ ہے؟ وہ مادر پیدر آزاد ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے میں دنیا دار ہوں، میں نے داڑھی نہیں رکھی، میں نے ٹوپی نہیں پہنی، میں جو مرضی کرتا پھروں، میں زنا کروں، میں شراب پیوں، مجھے کوئی روکنے والا۔ ایسے طبقے کا پھر ایگریشن جو ہے نا مجھ سے وہ اسلام پہ نہیں نکلتا، وہ پھر مولوی پہ نکلتا، وہ اسلام پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ایسا ہی کہ مجھ پہ جو ہے نا وہ توہین کا الزام لگ جائے گا۔ غصہ اسلام پر ہوتا ہے، نکلتا مولوی کے اوپر ہے۔ تو یہ جو بنیادی طور پہ یہ جو تقسیم ہے نا، اس نے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عدم برداشت جو ہے نا پروان چڑھایا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب پرمان تو چڑھ گیا، اس کا حل بھی تو دینا نا۔ ویورز ہم سے پوچھتے ہیں، ہم مسائل ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اسباب ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اس کا حل بھی تو دینا۔ آپ نے بات تو کر دی کہ معاشرے میں جناب سیاستدان بھی عدم برداشت کے شکار ہیں، مولوی بھی عدم برداشت کے شکار ہو گئے ہیں، اور جناب گھروں کے اندر بھی عدم برداشت، دانشور بھی، بالکل دانشور بھی، مطلب پورا معاشرہ جو ہے نا، اسٹیک ہولڈر صاحب اس معاشرے کے اس کا شکار۔ اس کا حل کیا ہے مفتی صاحب؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا ڈاکٹر صاحب بصد ادب عرض ہے، مولوی تو صرف بدنام ہے جی، اللہ اکبر، بڑے معذرت کے ساتھ، بالکل ٹھیک ہے۔ مولوی تو بیچارے جو ہیں، مولوی بیچارے جو ہیں وہ بدنام ہے، جس کی کہیں بھی نہیں چلتی وہ آ کر مولوی پہ چلا لیتا ہے۔ لیکن صاحب اصل میں دیکھا جائے پہلی بات ہم نے یہ کر دی کہ ہر جگہ پہ 2 قسم کے لوگ موجود ہیں۔ اصل میں علماء کرام کی یقیناً میں عرض کرنے لگا تھا کہ ان کی برکت ہے، سچی بات ہے کہ ان کا وجود جو اس معاشرے کے لیے برکت رکھتا ہے، ان کی طرف سے جو ہماری اصلاح ہے، کم از کم اسلام کا جو سٹرکچر ہے نا، بالکل وہ اس کو بظاہر کو قائم رکھا اور قربانی دیتے ہیں، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں بے لوث دیتے ہیں، اور ایسے اسکالر جو ہیں، ایسے علماء، ان کو ہم سلوٹ کرتے ہیں۔ آج ہم جو اس معاشرے میں کچھ بہتری دیکھتے ہیں، کچھ اصلاح دیکھتے ہیں، وہ انہی علماء کی برکت سے، ان کی خدمات کی وجہ سے۔ آپ یہ بتائیں اس کا حل کیا ہے عدم برداشت؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ قرآن عزیز کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ ٹھیک، قرآن عزیز کے اندر زندگی کے تمام معاملات کے اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ صحیح۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ اور حیات طیبہ سے ہم رہنمائی حاصل کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے النصر مع الصبر، مدد جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کاش کہ ہم یہ دیکھیں نا، ہم لوگ اس بات کے اوپر بات تو کرتے ہیں کہ یہ، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے اصولوں پر عمل تو کریں۔ ہم لوگ ایک اور چیز ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہی ہم لوگ کوئی بات کریں اس کا نتیجہ فی الفور ملے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں نا ہم لوگ۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، جس طرح کہ آپ نے بھی 2-3 بار یہ والی بات کی ہے کہ سب سے زیادہ گھروں کے اندر بے سکونی جو ہے وہ عدم برداشت کی وجہ سے ہے۔ طلاق اور خلا کے کیسز میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ باہر کا ڈپریشن لے کر ہم اس کا اظہار جو ہے وہ گھر پر کرتے ہیں۔
تو جس کی وجہ سے ہمارا گھر جو ہے وہ امن و سلامتی کا گہوارہ نہیں بن سکتا. بالکل ٹھیک. جبکہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں پر آپ سلام کیا کریں, اللہ اکبر. اور جب آپ گھر سے نکلا کریں تو بھی آپ گھر والوں پر سلام کیا کریں, اور جب گھر میں داخل ہوا کریں تو آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کریں. اور ایک اور بڑی وجہ عدم برداشت کے وجہ, گھر کے جو کام کاج ہیں ان کے اندر ہمیں گھر والوں کا ہاتھ بھی تو بٹانا چاہیے. جی بالکل. یعنی اللہ کے پیارے حبیب کی سیرت طیبہ زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. ہم عمل نہیں کرتے, ہم ان وجوہات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. بالکل ٹھیک. حل کی طرف نہیں آتے. حل کی طرف نہیں, حل یہی ہے اللہ کے پیارے حبیب کی تعلیمات کو اپنے پیش نظر رکھیں. دیکھیں اللہ کے پیارے حبیب کی یہ تعلیمات تو ڈاکٹر صاحب ہم پڑھتے بھی ہیں, خطبات میں بھی سنتے ہیں, ہم اسکول کے سلیبس میں بھی پڑھتے ہیں, ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم نے سب نے پڑھا طائف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ظلم کیا گیا, وہاں پہ جو آپ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر جو برا سلوک کیا گیا, ہم سب نے پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے جواب میں جو ہمیں خوبصورت سیرت کا میسیج دیا ہے ہم سب نے پڑھا, لیکن ہم اسے اپنی زندگی میں کب امپلیمنٹ کریں گے؟ کب ہماری زندگی میں آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلہ رحمی کا کہا تھا, جو صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں, برا سلوک کرتے ہیں, تو میں کیا ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا صلہ رحمی تو اسی کو کہتے ہیں. تو ہم کب اس پہ عمل کریں گے؟ ہم کب سیکھیں گے پریکٹیکلی؟ ہم کب ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے اپنے گھروں کو پرسکون بنائیں گے؟ آج آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے وظائف پوچھنے کے لیے, ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب یہ وظائف بتا دیں, گھر میں بڑی بے چینی ہے, گھر میں بے سکونی ہے, شاپ پہ جاتے ہیں وہاں بے سکونی ہے, کاروبار پہ جاتے ہیں, تو کوئی حل بتا دیجئے, کوئی وظیفہ بتا دیں کہ گھروں کو کیسے پرسکون بنائیں. تو سر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قلوب کو جو سکون ملتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. اچھا اب ایک تو بات میں نے یہ کہنی ہے کہ ایک تو ہم نے مایوسی کی بات کہی نا, جو عوام میں پریویل کر چکی ہے. دیکھیے اگر آپ بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں تو فرعونیوں کی 400 سالہ غلامی کی ہے بنی اسرائیل, اور 400 سالوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نجات دلوائی. تو مایوس نہیں ہونا کہ ہم کسی حوالے سے, جس طرح بھی ہم طبقاتی طور پہ غلام ہیں, ہم اپنا ویسٹ کے غلام ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم واقعی ہمارے اشرافیہ بھی اور عوام بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کے غلام ہو چکے ہیں. تو اس غلامی سے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس ہوپ کے ساتھ کہ امید ختم نہیں کرنی, ایک تو یہ وجہ ہے. اور دوسرا حل جو ہے, دیکھیے ایک چھوٹا سا حل, آپ سورہ حجرات کا مطالعہ کر لیں. میں اپنے ناظرین کو کہوں گا کہ کم از کم وہ جن کو نہیں عربی آتی وہ اس کا ترجمہ پڑھ لیں. اس کے اندر بنیادی اصول سکھائے گئے ہیں. آپ نے سلام کیسے کرنا ہے, آپ نے گھر میں داخل کیسے ہونا ہے, آپ نے لوگوں سے اختلاف رائے کیسے کرنی, بدگمانی نہیں کرنی, الزام تراشی نہیں کرنی. یہ وہ چھوٹے چھوٹے اصول ہیں جو مسلمانوں کو سکھائے گئے ہیں کہ آپ نے معاشرے کی تشکیل کیسے ہونی. تو وہ ساری بنیادی چیزیں جو ہیں اگر آپ وہ پڑھ لی جائیں اور ان کے اوپر عمل کر لیا جائے, تو جس طرح آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ہم بات دیکھیے, بنیادی طور پر پتہ کیا بات ہے, ہمارے بنیادی مسلمانوں کے جو عقائد ہیں نا وہ تمام مسائل میں تقریباً سیم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو ان کے علاوہ ہر چیز ڈیبیٹیبل ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم ان جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں ان کے اوپر تو گفتگو ہوتی نہیں, اور جو فروعی مسائل ہیں, جو کوئی کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی, مثال کے طور پر ہمیں یہی لگا رہتا ہے کہ اس نے اونچی آمین نہیں کہی تو اس کی نماز نہیں ہوئی, اس نے خفی طور پہ آمین کہا اس کی نماز نہیں ہوئی. تو جب ہم ان جھگڑوں میں پڑے رہیں گے تو پھر آٹومیٹکلی عدم برداشت بڑھے گا. لیکن آپ نے جو بات کی نا, بات کرنے کی, ڈائیلاگ کی بات کی, تو اس میں تو اینڈ جا کے مجادلہ ہوتا ہے نا, مناظرے کے بعد مجادلہ آ گیا. تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن, مطلب اس میں حسن زیادہ ہونا چاہیے, بہت زیادہ. جی مجھ سے آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ شکر کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا. بالکل, صبر و شکر تو دیکھیں اس کے متضاد تو یہ ہے نا عدم برداشت کا. شکر کو زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں. بالکل ٹھیک. اور دوسرے نمبر پر عدم برداشت کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے, ہم اپنے رشتہ داروں پر اپنے گھروں کے دروازے کھول دیں. بہن بھائیوں پر گھروں کے دروازے کھول دیں. ہم ان کے حق جو ہیں ان کو واپس کر دیں. بہنوں کی جائیدادوں پر قبضہ نہ کریں. بالکل ٹھیک. رشتہ داروں کو گھروں میں بلائیں, ان کو کھانا کھلائیں. جہاں پر ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ, دیکھیں دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ حسن سلوک کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اس کے بارے میں کل قیامت والے دن نہیں پوچھا جائے گا. لیکن اگر آپ رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں تو کل قیامت والے دن ضرور پوچھا جائے گا. ایک بنیادی وجہ عدم برداشت کی وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, عزیزوں کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے.
ہم کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں ہاں جناب اس کے پاس یہ والی چیز آ گئی ہے تو ہم لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ہم ان کے سٹیٹس کو دیکھ کر جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے. کسی کا بیٹا کو اچھی پوسٹ پر چلا گیا تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ یہاں پر چلا گیا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ دین کے مزاج کو سمجھیں, سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے والوں میں آپ کے قریبی رشتہ دار تھے. جی بالکل. آپ 53 سال مکہ مکرمہ میں رہے, ان لوگوں نے آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا, آپ واپس آئے, فتح مکہ ہوا, اور فتح مکہ والے دن جو صحابہ اکرام ہیں ان کی زبانوں پر یہ تھا آج بدلے کا دن ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا نہیں, آج عام معافی کا دن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر برداشت پیدا ہو تو ذرا اپنے عزیز رشتہ داروں کو معاف کر کے دیکھیے سے برداشت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں پیدا. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر اصل میں ضرورت دیکھی جاتی ہے. اصل میں ڈاکٹر صاحب مجھ سے بات یہ تھی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم اس پہ عمل کب کریں گے. بات یہ ہے کہ جب امپلیمنٹ کیا جائے گا ان چیزوں کو پریکٹیکلی اپنی لائف کے اندر تو یقیناً سکون آئے گا. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں ناظرین کرام, جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل ہونا چاہیے, عمل کرنا چاہیے, ہونا بھی چاہیے, کرنا بھی چاہیے, اور خود بھی اس پہ چاہیے. جیسا مفتی صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ جب ہم برداشت کی بات کرتے ہیں, صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں, پریکٹیکلی ہم کتنا کو کرتے ہیں, ہم کتنا اپنے رشتہ داروں کو معاف کرتے ہیں. اگر ان کی طرف سے ظلم و زیادتی ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ تو آپ کتنی بار ان کو معاف کرتے ہیں. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو اس نہائی تک چلے جاتے ہیں کہ ہماری قطع تعلقی ہو جاتی ہے اور کئی نسلوں تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ علیہ السلام کرنے تک تیار نہیں ہوتے. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کہتے ہی اسے ہیں کہ آپ ان رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, تاکہ انہیں کسی نہ کسی دن احساس تو ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے لیکن یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں. اور یقیناً دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ عدم برداشت جو ہے اگر اس کو ختم کرنا ہے تو آپ نے صبر و شکر اور تحمل بردباری سے کام لینا ہے. اور یہ تب ہی پیدا ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات انسان ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر جو پرسکون جو معاشرے ہیں ان کی تشکیل کے لیے ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم جو ہے تحمل والے بن جائیں, بردباری والے بن جائیں, عفو درگزر والے بن جائیں. میں انتہائی شکر گزار ہوں ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب کا, مفتی غلام یاسین نظامی صاحب کا, جنہوں نے اس موضوع پر ہماری خوبصورت رہنمائی فرمائی. اس دعا اور اس میں سمجھتا ہوں اس جذبے کی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور اس دعا سے اجازت مانگتا ہوں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ یہ علماء کرام نے بیان کیا ہے ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ناظرین کرام کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنے میزبان سید اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.